پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج کے اس کلاس میں آپ تمام لوگوں کا ویلکم کر مقدم کرتا ہوں۔ لاک ڈاؤن کے اس ماحول میں اور کورونا وائرس جو بیماری پھیلی ہوئی ہے اس وجہ سے اسکول جو کہ آف لائن چل رہے تھے سارے بند ہو چکے ہیں۔ یہ ٹائمز انٹرنیشنل اسکول کے ذمہ داران نے آن لائن کلاس چلانے کا فیصلہ لیا ہے جو کہ آئندہ بہتر ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ میرے پیارے بچوں، آج ہم لوگ 10ویں جماعت کی کتاب جان پہچان کا پہلا سبق ہم جو کہ نظم ہے وہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ آپ نے سنا، غور سے سنا ہوگا، میں نے آپ سے کہا کہ حمد پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو آئیے ہم لوگ سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ حمد کسے کہتے ہیں۔ حمد حمد کسے کہتے ہیں جس میں اللہ کی تعریف بیان کی جائے کہ حمد کہتے ہیں۔ آپ نے سنا کہ حمد جس میں اللہ کی تعریف بیان کی جائے اسے حمد کہتے ہیں۔ اور ایک بات اور آپ نے سنا ہوگا، ابھی کچھ دیر پہلے میں نے کہا کہ سب سے پہلا سبق نظم، حمد جو کہ نظم ہے وہ ہم اور آپ پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو نظم کسے کہتے ہیں؟ حمد کے بارے میں تو ہم سمجھ گئے اچھی طرح سے، حمد کی تعریف بھی ہمیں معلوم ہو گئی۔ اب نظم کسے کہتے ہیں، نظم کی کیا تعریف ہے اور نظم کے لفظی معنی کیا ہیں، آئیے اس کو بھی ہم لوگ اچھی طرح سے سمجھ لیتے ہیں۔ تو نظم کے لفظی معنی موتیوں کو ایک لری میں پرونے کے ہیں۔ نظم کے لفظی معنی موتیوں کو ایک لری میں پرونے کے ہیں۔ آپ سمجھ گئے کہ نظم کسے کہتے ہیں اور نظم کے لفظی معنی کیا ہیں؟ تو سب سے پہلے آپ کو معلوم ہو گیا کہ نظم کے لفظی معنی موتیوں کو ایک لری میں پرونے کے ہیں۔
ہم اس کو اور دوسرے طریقے سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ نظم شاعری کی اس صنف کو کہتے ہیں جس میں ایک ہی موضوع پر تسلسل کے ساتھ اظہار خیال کیا گیا ہو۔ نظم شاعری کی صنف کو کہتے ہیں جس میں ایک ہی موضوع پر تسلسل کے ساتھ اظہار خیال کیا گیا ہو۔ میرے پیارے بچوں، آپ نے بالکل اچھی طرح سے سمجھ لیا کہ نظم شاعری کی اس صنف کو کہتے ہیں جس میں ایک ہی موضوع پر تسلسل کے ساتھ اظہار خیال کیا گیا ہو، اسے نظم کہتے ہیں۔ تو آپ اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے کہ حمد کسے کہتے ہیں اور نظم کسے کہتے ہیں۔ اب ہم آگے یہ پڑھیں گے کہ حمد کے لکھنے والے کون ہیں۔ میرے پیارے بچوں، آپ کو معلوم ہوگا کہ اس حمد کے لکھنے والے اسماعیل میرٹھی ہے، اور اسماعیل میرٹھی کے بارے میں آپ 9ویں جماعت میں پڑھ چکے ہیں، ان کی حالات زندگی آپ واقف ہو چکے ہیں۔ تو اسی اسماعیل میرٹھی اس حمد کے لکھنے والے ہیں۔ کون ہے میرے پیارے بچوں؟ اسماعیل میرٹھی کی پیدائش کب ہوئی؟ اسماعیل میرٹھی کی پیدائش 1844 عیسوی میں ہوئی۔ کتنے میں ہوئی پیدائش؟ لکھ لیجیے، پیدائش کب ہوئی؟ 1844 میں۔ اور ان کی وفات کب ہوئی؟ وفات ہوئی 1947 میں۔ اسماعیل میرٹھی کی پیدائش 1844 عیسوی میں ہوئی اور ان کی وفات 1947 عیسوی میں ہوئی۔ اسماعیل میرٹھی میرٹھ میں 1844 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ انہیں بچپن سے پڑھنے لکھنے کا شوق تھا۔ اپنے شوق اور جذبے کی بنا پر بڑی ترقی کی، کم عمری میں ملازم ہو گئے، علم و ادب کی دنیا میں ایک نام پیدا کیا، اردو اور فارسی کے استاد کی حیثیت سے بچوں کے نفسیات، ذوق، شوق، دلچسپی، پسند اور ناپسند کا جائزہ لیا۔ انہی تجربات کی بنا پر اسماعیل میرٹھی نے بچوں کے لیے بہت سی نظمیں لکھی میرے پیارے بچوں، اور اردو کی درسی کتابیں تیار کی۔ یہ کتابیں ہر زمانے میں مقبول ہوئی اور آج بھی شوق سے پڑھی جاتی ہیں۔ آپ کو اور بتاؤں، اسماعیل میرٹھی نے اس کتاب میں سلیس اور آسان زبان استعمال کی ہے۔ بچوں کے مزاج، ان کی ذہنی ضرورتوں کا خاص خیال رکھا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں سے بڑے بڑے نتائج پیدا کرنا اسماعیل میرٹھی کا ایک خاص انداز ہے۔ بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے میرے پیارے بچوں کہ اسماعیل میرٹھی
بچوں کی نگاہ میں محبوب، اہم اور پسندیدہ ادیب ہیں۔ یہ تو اسماعیل میرٹھی کا تعارف تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، آپ کو بتایا، اور مجھے امید ہے آپ کو اسماعیل میرٹھی کا جو تعارف میں نے آپ کو بتایا ہے آپ اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اس میں دو تین باتیں یاد رکھنے کی ہیں۔ پہلی بات، اسماعیل میرٹھی کی پیدائش 1844 عیسوی میں ہوئی۔ دوسری بات، اسماعیل میرٹھی کی وفات 1947 عیسوی میں ہوئی۔ اب اسماعیل میرٹھی نے اپنی نظم حمد میں فرمایا ہے، تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، اس مصرے کے ذریعے اسماعیل میرٹھی نے نظم میں ہم لوگوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ ساری تعریفیں اس مالک کے لیے ہے جس نے یہ جہاں یعنی کائنات بنائی ہے۔ میرے پیارے بچوں، اس کائنات میں بہت ساری چیزیں ہیں، چاند ہوں یا سورج ہوں، اونچے اونچے پہاڑ ہوں یا درخت ہوں، آسمانوں میں جھلملاتے تارے ہوں یا ستارے ہوں، درخت سے لٹکے ہوئے پھل ہوں یا ڈالیوں میں کھلے ہوئے پھول ہوں یا تمام قسم کی نعمتیں ہوں، ان ساری چیزوں کا خالق اور ان ساری چیزوں کو اس مالک نے خلق کیا ہے۔ اسی لیے ہم تمام لوگوں کو اس مالک کی تعریف کرنی چاہیے۔ میرے پیارے بچوں، بات اور میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو پتا ہے ان ساری نعمتوں سے اس مالک نے ہمیں نواز کر ہمارے اوپر رحم اور کرم فرمایا ہے۔ اس لیے ہمیں اس کی حمد و ثنا کرنی چاہیے، اس خالق کائنات کی تعریف کرنی چاہیے۔ تو حمد کا پہلا شعر کیا ہے؟ تعریف اس خدا کی نے جہاں بنایا، اس اللہ رب العزت کی تعریف انہوں نے بیان کی ہے کہ وہ اللہ جس نے اس کائنات کو بنایا، جس نے اس جہاں کو بنایا۔ دوسرے مصرے میں فرماتے ہیں، کیسی زمیں بنائی، کیا آسماں بنایا۔ زمین کو غور سے دیکھیے، زمین پر ہر طرح کے بوجھ ہیں، بہت ساری چیزوں کے بوجھ زمین برداشت کی ہوئی ہے، اس کے باوجود بھی وہ زمین بغیر حکم کے نہ ہلتی ہے نہ ادھر سے ادھر ہوتی ہے۔ زمین بھی اس کے حکم کے محتاج ہے۔ اسی طرح آسمان کو دیکھ لیجئے، جس کی انتہا کا ہم لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہ آسمان اتنا اونچا، اتنا بڑا، ایک نہیں سات سات آسمان کہا جاتا ہے، اور اس میں ایک بھی کھمبا اور ایک بھی پلر نہیں۔ اسماعیل میرٹھی کا یہ پہلا شعر تھا۔ دوسرا شعر حمد کا انشاءاللہ میں کل پڑھاؤں گا، آپ لوگ غور سے پڑھ کے آئیے گا اور سمجھ کے آئیے گا۔